बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है पहली और आखिरी हकीकत। सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ता पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। उसके साथ साथ उसका खानदान यानी 9 सैयारे, 27 चांद और लाखों मीटराइट का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मदोजजर से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, उसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाजतें बहकर गहरे पानियों में चली जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से न ज्यादा न कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू ना फैले। उन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैब का पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस की कोई वजूद नहीं था, अरब के सहरा ज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। समंदरों की गहराइयों के मुतालिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ख है जो काबू में रखे हुए है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चराग कहा जाता था तो वो कहता है कि सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता था तो वो कहता है कि सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामिद आसमान को कहा जाता था तो वो कहता है कि ये फैल रही है। वो नबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त जो कि कवानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन उसने बहुत पहले बताया कि तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सिपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डालता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डालें? ये आदाब जिंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा अलहदा करने का फन भी आता है उन्हें। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघलकर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं।
موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے طور طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ پھر بھی کہتے ہو کہ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے ایسے جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چیونٹی گرمیوں میں جاڑے کے لیے خوراک جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہے، ایک ایسی تنظیمی سے رہتی ہے جہاں نظامت کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سال سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ معاشرتی نظامت کے یہ حصول انہیں کس نے پڑھائے؟ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والی بحری جہاز جو سب میرین یا آبدوز کہلاتی ہیں اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت کی چھت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی اسی طرح جاری رہے۔ مزید دیکھیے، زمین، سورج، ہواؤں پہ اڑنے اور میدانوں نے مل کر سمندروں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے کہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں گی، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں گے اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے گا۔ جب سردیوں میں پانی کی کمی ہوگی تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہوتا جائے گا۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جائے گا۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے پینکریاس یعنی خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ بغیر آرام بلا تھکن خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 85 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ میدا حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا اسٹور، احکامات کا مرکز، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر اشیر نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر ہی نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری قسمت تحریر ہے۔
اور زندگی اس بند پروگرام کے مطابق خود بخود کھلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے سے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی لکھائی ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیچ کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، مگر اللہ تعالی پہلی اور آخری حقیقت ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔